پیارے ساتھیوں السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں جس سے ہمیں بہت سبق ملنے والا ہے۔ دوستو، ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے کہ کون پریشان ہے کون خوشحال ہے نکل جایا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ کسان ہے جو اپنے کھیت میں محنت کر رہا ہے۔ تو اس نے اس کسان سے سوال کیا کہ اے کسان، کتنا کما لیتے ہو؟ تو کسان نے جواب دیا کہ میں دن بھر میں 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ 1 روپے میں تم خوش ہو جاتے ہو؟ تمہارے گھر کے جو اخراجات ہیں، جو تمہارے گھر کے خرچ ہیں، وہ اس 1 روپے میں پورے ہو جاتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جی ہاں بادشاہ سلامت، 1 روپے میں میرا اچھی طرح سے خرچ پورا ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیسے خرچ کرتے ہو؟ تو کسان نے کہا کہ اس میں سے جو 4 آنے ہیں اس سے میں اپنا قرض اتارتا ہوں، اور اس میں سے جو 4 آنے ہیں اس کو میں قرض دیتا ہوں، اور اس میں سے جو 4 آنے ہیں اس کو کنویں میں ڈالتا ہوں، اور اس میں سے جو 4 آنے ہیں اس کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ بڑی حیرت میں پڑا اور اس نے کہا کہ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ تم اس 1 روپے سے خرچ پورا کر لیتے ہو، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ قرض دیتے بھی ہو، قرض اتارتے بھی ہو، اور 4 آنے کو تم کنویں میں بھی ڈالتے ہو؟ تو اس بادشاہ کو جو اس کسان نے جواب دیا وہ غور سے سننے والی بات ہے۔ کسان نے کہا کہ جن 4 آنے سے میں قرض اتارتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والدین نے جو مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے اس سے میں قرض اتارتا ہوں، یعنی کہ ان کا قرض میرے سر پر ہے، وہ میں 4 آنے سے اتارتا ہوں، 4 آنے ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور جو 4 آنے میں قرض دیتا ہوں وہ میرے بچے جو ہیں، میری اولاد جو ہے، میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، تو لہٰذا میں وہ 4 آنے قرض دیتا ہوں، اور 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اس کو غریبوں کو مفلسوں کو دیتا ہوں، اور 4 آنے جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں وہ اپنے اور اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ کسان کی اس دانائی سے، اس عقل مندی سے بادشاہ بہت حیرت زدہ ہوا، تعجب میں پڑا کہ کتنا عقل مند کسان ہے، اور اس نے کہا کہ جب تک تم مجھے 100 مرتبہ نہ دیکھ لو، جب تک تم مجھے 100 مرتبہ نہ دیکھ لو تب تک یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اور بادشاہ نے محل کا رخ کیا، دربار سجایا، اپنے تمام وزراء کو بلایا اور اعلان کیا کہ اگر کوئی اس چیز کا جواب دے دے کہ کسان سے میں ملا، اس نے مجھے کہا کہ 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، 4 آنے کنویں میں ڈالتا ہوں، اور 4 آنے اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اگر کوئی اس کا جواب دے دے تو میں اس کو بہت سارا انعام دوں۔ لیکن نہ اس کے وزیروں میں کوئی اتنا دانا تھا کہ اس کا جواب دے پاتا، اور نہ اس کی رعایا میں کوئی اتنا اور عقل مند تھا کہ اس بات کا جواب دے پاتا۔ لیکن اس کا ایک وزیر جو تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اس بات کا جواب آپ کو کل دے دیں گے، آپ کل تک کی مہلت دیجیے، کل تک کا وقت دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں کل تک کا وقت دے دیا جاتا ہے۔ تو وزیر نے سوچا اور غور و فکر کی کہ بادشاہ سلامت کل کہاں گئے تھے، تو دیکھا کہ فلاں فلاں جگہ گئے تھے، تو اس نے بھی ادھر کا رخ کیا، وہاں اس کسان کو پایا
اور کسان سے کہا اے کسان تم کیا کما لیتے ہو؟ تو اس نے وہی جواب اس کو دیا۔ تو وزیر نے کہا کہ اگر تم مجھے اس کا جواب بتا دو تو میں تمہیں بہت سارے انعام دوں گا۔ لیکن کسان کو بادشاہ کی شرط یاد آ گئی کہ بادشاہ نے کہا تھا جب تک تم میرا چہرہ 100 مرتبہ نہ دیکھ لو تب تک تم کسی کو یہ بات مت بتانا۔ اگر وہ بتا دیتا تو بادشاہ اس کو سزا دیتا، لہذا وزیر نے کہا کہ تم بتا دو۔ کسان نے منع کیا، وزیر نے کہا کہ بتا دو، کسان نے پھر منع کیا۔ جب وزیر کسان سے بہت منت اور خوشامد پر اتر آیا تو کسان نے کہا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن جاؤ اور جا کر کے 100 اشرفیاں لے کر کے آؤ۔ 100 اشرفیوں کے عوض میں ان کے بدلنے میں تم کو بتا دوں گا۔ وزیر دوڑا گیا اور جا کر کے 100 اشرفیاں لے کر کے آیا۔ اس نے وہ تمام کسان کے سامنے رکھی اور کسان نے اس بات کا جواب اس کو وزیر کو دے دیا۔ مجمع لگا، وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم تمہاری بات کا جواب دے دیتے ہیں، اور اس نے صحیح جواب کہ 4 آنے سے قرض اتارنے کا مطلب اپنے والدین کے اوپر 4 آنے خرچ کرنا ہے، اسی طریقے سے 4 آنے کا قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے۔ غرض یہ کہ تمام قصہ اس نے بادشاہ سلامت کو صحیح بتا دیا۔ بادشاہ نے غصے سے کسان کو بلایا اور کہا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ اس نے ہمارے ساتھ شرط لگائی تھی کہ کسی کو نہیں بتائے گا، تو پھر اس نے کیوں ہماری شرط کو بیکار سمجھ کر کے اس کو ٹھوکر مار کر کے کیوں اس نے وزیر کو بتا دیا؟ تو کسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے 100 اشرفیاں منگوائی تھی اور ہر اشرفی کے اوپر آپ کی تصویر موجود تھی، لہذا میں نے آپ کے چہرے کو 100 مرتبہ دیکھا، تب جا کر کے وہ تمام ماجرا اور تمام قصہ وزیر کو بتایا۔ اس دانائی کی وجہ سے اور اس عقل مندی کی وجہ سے بادشاہ کو اس کے اوپر اور تعجب ہوا اور حیرت ہوئی، اور اس نے اس کو اپنا اعلیٰ وزیر مقرر کر دیا، اور اس کسان کو اس طریقے سے اس کی دانائی کا، اس کی عقل مندی کا پھل ملا، اس کی عقل مندی کا ثمرہ اس کو ملا۔ تو پیارے دوستو، یہ قصہ جو ہے یہ صرف ایک کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم صرف آپ کو لبھانے کے لیے، آپ کا من لگانے کے لیے، آپ کو صرف نصیحت کرنے کے لیے ان واقعات کو بتاتے رہتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنی عقل کا کام کریں، اپنی عقل سے کام لیں، تو ہم بڑے سے بڑے مراحل کو پار کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے منصب کو پا سکتے ہیں، بڑی سے بڑی گدی کو پا سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے تمام چاہنے والے، میری ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست اس واقعے سے یہ سبق حاصل کریں کہ آج کے بعد جو بھی کام کریں گے، جیسا بھی قدم اٹھائیں گے، اس کو سوچ اور سمجھ کر کے اٹھائیں گے۔ اس میں اللہ کی نصرت بھی آئے گی اور ہماری عقل مندی کا بھی امتحان ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ حضرات اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔